انسان کو کس سے بنایا؟ انسان کہے گا، آپ کا جواب ہوگا کہ انسان کو خون سے بنایا۔ آپ کا جواب ہوگا کہ انسان کو خون سے بنایا، اپنے باپ کے خون سے بنایا، اس کے دادا کے خون سے بنایا، اس کے اجداد کے خون سے بنایا۔ اب یہاں پر ایک بات روک کر کے کہنا چاہتا ہوں، اب یہاں پر حسین کا کردار دیکھو، اب یہاں پہ حسین کی عظمت دیکھو، یہاں پر حسین کی اللہ اکبر عظمت و رفعت دیکھو۔ آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، انسان کے وجود کا مطابق انسان کے وجود کو اللہ اکبر توجہ کرنا، انسان کے وجود پر توجہ کرنا اور امام حسین کے کردار پہ توجہ کرنا۔ انسان کہتا ہے کیا اے حسین، انسان کہتا ہے کیا اے حسین، اللہ اکبر جو کہے کہ کیا اے حسین، کیا اے حسین، اس سے جا کے اورینا کے سنی غیور مسلمانوں کہہ دو، لو آج میں تمہیں بتا دوں حسین کیا ہے، آج میں تمہیں دکھا دوں حسین کیا ہے۔ اللہ اکبر، نوجوانوں، اے انسان، ابھی انسان کو بیدار تو ہونے دے، ابھی انسان کو بیدار تو ہونے دے۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بولو کس سے بنایا؟ دل لگا کے بولو۔ خون سے بنایا، اس کے باپ کے خون سے بنایا، دادا کے خون سے بنایا، اس کے اللہ اکبر اجداد کے خون سے بنایا۔ جب ان سب سے بنایا تو اللہ اللہ، حسین بھی تو خون سے بنے ہیں، حسین بھی تو خون سے بنے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں کہا کہ حسین کو کس کے خون سے بنایا، حسین کو کس کے خون سے بنایا، حسین کو کس کے خون سے بنایا۔ میری عقلیں خم ہو گئی، میری عقلوں نے جواب دے دیا کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے اللہ اکبر کہ تم پتہ لگا سکے حسین کو کس کے خون سے بنایا۔ میں نے کہا میری عقل اللہ اکبر اگر بند ہو گئی تو کیا ہے، چل چل بریلی کی سرزمین پہ چل، عشق و محبت امام احمد رضا اللہ اکبر امام احمد رضا کا فیضان موجود ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑا عالم تصور میں نے امام احمد رضا سے کہا، امام احمد رضا ذرا بتائیں تو صحیح، رہنمائی فرما دے، انسان کو اس کے باپ کے خون سے بنایا جاتا ہے، دادا کے خون سے بنایا جاتا ہے، اجداد کے خون سے بنایا جاتا ہے، مگر یہ بتا دے اعلیٰ حضرت حسین کو کس کے خون سے بنایا، حسن کو کس کے خون سے بنایا، اہل بیت کے خون کو کس کے خون سے بنایا؟ تو میرے رضا کہتا ہے تو بھی سمجھ جا، زمانے کو سمجھا دے، ارے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خون خیر الرسل سے ہے، خون خیر الرسل سے ہے، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ اللہ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا خون رسول نہیں کہا، خون خیر الرسل کہا، خون رسول نہیں کہا۔ یوں تو ارنبی شان والا ہے، یوں تو ارنبی عظمت والا ہے، یوں تو ارنبی نعمت والا ہے۔ حضرت آدم کا خون بھی قیمتی ہے، حضرت داؤد کا خون بھی قیمتی ہے، حضرت موسیٰ کا خون بھی قیمتی ہے، حضرت ابراہیم کا خون بھی قیمتی ہے، حضرت اسماعیل کا خون بھی قیمتی ہے، حضرت زکریا کا خون بھی قیمتی ہے، حضرت یحییٰ کا خون بھی قیمتی ہے، حضرت دانیال کا خون بھی قیمتی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا خون بھی قیمتی ہے۔ یوں تو سارے نبیوں کے خون قیمتی ہے، لیکن اس خون سے نہیں بنایا۔ کس خون سے بنایا؟ کون سے خون سے بنایا؟ ارے کون سا خون؟ وہ خون کہ سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا مسلم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے اس اچھے سے اچھا، بولو دل لگا کے بولو، ہمارا نبی کس سے بنایا؟ خون خیر الرسل سے بنایا، خون خیر الرسل سے بنایا۔ کس کو؟ حسین کو، حسن کو، اہل بیت کو کس سے بنایا؟ خون خیر الرسل سے بنایا، خون خیر الرسل سے بنایا۔ اب ذرا مجھے ایک بات آپ کے ذہن میں ابھی گردش کر رہی ہوگی، کچھ لوگوں کے اوپر سے باؤنس ہو گئی ہوگی، لیکن آؤ ذرا میں تمہیں بتا دوں۔ اللہ اللہ، پیارے نوجوانوں، خون خیر الرسل سے جن کا خمیر۔ خمیر کس کو کہتے ہیں؟ خمیر جانتے ہیں؟ خمیر جس سے جو چیز بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، خمیر کہتے ہیں۔ اگر بسکٹ کا خمیر ہوگا
تو اس سے بسکٹ بنے گا، روٹی کا خمیر ہوگا تو اس سے روٹی بنے گی، اگر دیوار کا خمیر ہوگا تو اس سے دیوار بنے گی۔ یہاں تک کہ نوجوانوں، جس سے جو چیز بنتی ہے اس کو خمیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اہل بیت کے خمیر کو کس سے بنایا؟ کون سی خمیر سے بنایا؟ اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ تو آواز آئے گی، اہل بیت کا خمیر، اہل بیت کا خمیر وہ خمیر ہے کہ میرے نبی کے خون سے حسین و حسن کو بنایا، اہل بیت کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے خون سے کس کو بنایا بولو؟ حسن اور حسین کو بنایا۔ نبی کے خون سے حسن اور حسین کو بنایا۔ ایسا ہی ذرا مجھے بتائے، خون خیر الرسول، خون خیر الرسول، خون خیر الرسول کا مطلب کیا ہے؟ خون خیر الرسول کا مطلب یہ ہے کہ سب کے خون ناپاک مگر میرے نبی کا خون پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ پاک کو پاک خون سے بنایا، میرے نبی کا خون پاک۔ آپ کہیں گے مولانا بتاؤ، دلیل لاؤ، قرآن لاؤ، ثبوت لاؤ کہ حسین کو پاک خون سے بنایا، ہمارے نبی کا خون پاک۔ ہمارا تمہارا خون اگر نکل جائے تو اگر باوضو آدمی ہو تو اس کا وضو بولو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر خون بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہاں تو اگر کوئی اس کو خون کو اپنے منہ میں لے لے اور لے کر کے اس کو پی لے تو اللہ اکبر وہ یہ سمجھیے کہ گناہگار ہوگا، اس نے ایسا ناجائز کام کیا، ناجائز فعل کیا۔ لیکن آؤ ذرا توجہ کریں، حضور کا خون پاک ہے، میرے نبی کا خون پاک ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل لاؤ، اس کا ثبوت لاؤ، تو آؤ ذرا سنو، آؤ چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، عریضہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک بار میں نے اجامہ فرمایا، ایک بار میں نے اجامہ کروایا، اجامہ کرانے کے بعد میں اللہ اکبر ایک کٹورا خون میں نے اپنا نکلوایا۔ ایک کٹورا خون نکلوانے کے بعد میں نے عبداللہ ابن زبیر کو آواز لگائی، اے عبداللہ ابن زبیر کا آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ عبداللہ ابن زبیر آئے، آقا نے فرمایا یہ دیکھو ایک کٹورا خون ہے، میں نے ابھی اجامہ کروایا ہے، اور اس کو لے جا کر کے ایسی جگہ ڈالنا، اس کو لے جا کر کے ایسی جگہ اڑیلنا جہاں پر کسی کا قدم نہ پڑے، اس لیے کہ خون کی بے ادبی ہوگی، اس لیے کہ خون کی بے حرمتی ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کو ایسی جگہ ڈالنا جہاں پر کسی کا پیر نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر لے کر کے چلے، باہر گئے، اللہ اکبر ڈالنا چاہتے تھے، لیکن کیا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر دل میں خیال پیدا ہوا اگر میں اس جگہ ڈالوں گا، ابھی بستی نہیں ہے، کل کو اگر بستی بن جائے گی، لوگ رہنے لگیں گے، تو کسی کو کیا پتا جہاں پر نبی کا خون پڑا ہے، کسی کو کیا معلوم یہاں پر نبی کا خون پڑا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، دونوں طرف دیکھا، لیکن جب میں نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں نے خون ڈالا نہیں، بلکہ خون کا کٹورا اپنے لبوں سے لگایا، اپنے ہونٹوں سے لگایا، اپنے منہ سے لگایا، اور منہ سے لگانے کے بعد میں نے سرکار کا خون پی لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے سرکار کا خون بولو بولو پی لیا۔ آئے عبداللہ ابن زبیر سرکار کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ بتاؤ ڈال آئے خون کو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ خون ڈال دیا ہے۔ کہا کہاں ڈالا؟ کہا ایسی جگہ ڈالا جہاں پر کسی کا قدم نہیں جا سکتا، جہاں پر کسی کا پیر نہیں پڑ سکتا۔ اللہ اکبر! میرے نبی غیب داں نبی ہے، میرے نبی نے مسکرا کے کہا اے عبداللہ ابن زبیر مجھے لگتا ہے جیسے تو نے میرا خون پی لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غیرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا لگتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں غیب نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر ایسا لگتا ہے جیسے تو نے میرا خون پی لیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تو نے میرا خون پی لیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جملہ لے جاؤ، اپنی دلوں کی تختی پہ لکھ کے لے جانا، اس کو بار بار ریپیٹ کر لینا، اس لیے جب تک ریپیٹ کرتے رہو گے اس کو جوش مارتا رہے گا، اس کو بال مارتا رہے گا، اس کو جوش مارتا رہے گا۔ اے لوگو! عبداللہ ابن زبیر نے کہا یا رسول اللہ میں
بار اگر آپ کا خون ڈال دیتا ہو سکتا تھا آج لوگ نہیں رہتے، کل کو اگر رہنے لگے تو لوگوں کے قدم آپ کے خون پر پڑتے، آپ کے خون کی بے حرمتی ہوتی، بے ادبی ہوتی۔ یا رسول اللہ میں نے ایسی جگہ ڈال لیا، میں نے وہ خون آپ کا پی لیا، وہاں پر کسی کا قدم نہیں جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا آجا عبداللہ میرے سینے سے لگ جا، سینے سے لگایا نبی نے، اور لگانے کے بعد کہا اے عبداللہ سن لے، اے عبداللہ سن لے، تو نے میرا خون پی لیا، تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، لے میں تجھ کو یہ اعلان کرتا ہوں، تجھ کو یہ دعا دیتا ہوں کہ اے عبداللہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بولو بولو زور سے بولو، جہنم کی آگ حرام، جہنم کی آگ حرام ہو گئی، جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے عبداللہ تجھ کو اب جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تجھ کو اب جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن زبیر نے اللہ اللہ ابھی کھڑے ہو کر کے بات سن رہے تھے، اب یہاں پر ذرا ایک عاشق کا تصور دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ارے جس کو میرے نبی ایک پیالہ خون دے پھینکنے کے لیے ڈالنے کے لیے وہ اس کو پی لے تو ایک پیالہ خون پینا جو پی لیتا ہے نبی کا خون جس نے پی لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اور جس حسین کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا ہو اس حسین کی شان کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ۔ ایک کٹورا ایک پیالہ خون پی لے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، یا ایک خون کا قطرہ پی لے سرکار کا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وہ آپ پر جہنم کی آگ حرام اس لیے کہ سرکار کا خون پاک ہے نا، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا خون پاک ہے نا۔ وہ آپ پر سرکار کا خون اگر ایک بوند یا ایک پیالہ پی لے تو اس پر جہنم کی آگ حرام۔ میرے حسین کو تو نبی کے خون سے بنایا ہے، میرے حسین کو تو نبی کے خون سے سینچا گیا ہے۔ اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس حسین کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس خون سے بنایا، حسین کو کس سے بنایا؟ نبی کے خون سے۔ اگر خون شریف ہو اور دودھ بدماشی کرے تو کیا بات جمے گی؟ بولو، خون شریف ہو اور اگر دودھ بدماشی کرے تو کیا بات جمے گی؟ نہیں جمے گی۔ اللہ اکبر نوجوانوں، تو پتہ چلا اگر خون بھی شریف ہو دودھ بھی شریف ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہوگا، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے جملہ نوٹ کرنا، دلوں کی دہلیز پہ، دلوں کی تختیوں پہ لکھنا، اللہ اکبر نوجوانوں، کہ میرے حسین کے جسم میں خون کس کا؟ بولو خون کس کا؟ نبی کا۔ اور پھر دیکھو دودھ کس کا؟ دودھ کس کا حسین کے رگوں میں؟ بولو خاتون جنت، اس کا جس کی عورتوں میں کوئی مثال نہیں، خون اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں۔ وہ مرد ایسا مرد جس کے لیے آدم کھڑے ہو، جس کے لیے موسیٰ کھڑے ہو، جس کے لیے حضرت داؤد کھڑے ہو، جس کے لیے عیسیٰ کھڑے ہو، جس کے لیے کلیم اللہ کھڑے ہو، جس کے لیے دانیال کھڑے ہو، جس کے لیے زکریا کھڑے ہو، جس کے لیے یحییٰ کھڑے ہو، جس کے لیے اللہ اکبر عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہو، اللہ اکبر، جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، اس کا خون اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ اور حسین کی رگوں میں اللہ اکبر جس کا دودھ ہے، اللہ اکبر، اس کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ سب کے سب جس کے لیے کھڑے ہو اس کو امام الانبیاء، اور جس کے لیے خود امام الانبیاء کھڑے ہوتے ہیں اس کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک کیا کہتے ہیں؟ اس کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء۔ اور جس کے لیے خود میرا نبی کھڑا ہوتا ہو اس کا دودھ ہے حسین کی رگوں میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خون بھی تو کس کا اور دودھ بھی تو کس کا ہے؟ جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں ہے، اور دودھ اس کا جس کی عورتوں میں کوئی مثال نہیں۔